اور ان کے دیگر ذمہ دار حضرات جو تھے کچھ یہاں زیر زمین چلے گئے تھے، بہت سارے لوگ ان کے افغانستان میں چلے گئے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہمارے لیے حالات سازگار ہو گئے، وہی لوگ پھر دوبارہ آئے۔ انہوں نے آ کر کے ANP کے نام سے، یعنی پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی، اب عوامی نیشنل پارٹی، صرف نام بدلا ہے۔ اس وقت پاکستان کی مرکزی گورنمنٹ کے وہ اتحادی ہیں، صوبہ سرحد کے اندر اسفندیات کی حکومت ہے، اور وہ جماعت اس وقت تک میری معلومات کے مطابق کالعدم ہے۔ جب وہ کالعدم ہونے کے باوجود ساری سرگرمیوں میں، سیاست میں، گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ ان کا صوبے کا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اور میں کھلے لفظوں میں کہنا، میں اپنی جماعت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان کو تباہ کیا جائے، یعنی میں کہتا ہوں اگر ہمارے اوپر لگائے کوئی الزام ثابت کرے، جو سزا ہماری کوئی تجویز کرے گا، یہ سب سے بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ ہاں جی، اس کے بعد نقشبندی صاحب کو جاؤں گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محترم، تمام دہشت گرد تنظیموں کا ایجنڈا ایک ہے۔ پہلے یہ مصیبت تھی کہ دہشت گردی محض دین کے نام پر کی جا رہی تھی، اب دہشت گردی میں سیاسی پارٹیاں بھی ملوث ہو رہی ہیں۔ اس بات سے بڑا بولا، آپ میں عرض کرتا ہوں دہشت گرد پارٹیاں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تنظیمیں کل عدم تھی، دہشت گرد تھی، انہیں بھی سیاست میں لایا جا رہا ہے، اور ان تمام دہشت گرد تنظیموں کا ایجنڈا یہ تو آپ لوگوں نے الزام لگایا پنجاب گورنمنٹ پہ بھی نا، آپ نے جو رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزام لگایا وہ فارغ کر دیا وزارت سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزام نہیں، ان پہ تو یہ بات ثابت ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا کہ تنظیم کل عدم ہوئی ہے، اس کے ووٹ کل عدم نہیں ہوئے، لہٰذا میں ان سے ووٹ لینے کے لیے جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نقشبندی صاحب، آپ یہ بات ساری سن رہے ہیں، کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں مجاہد صاحب کی بات سے، یا ڈس ایگری کرتے ہیں مولانا لدھیانوی صاحب کی بات سے؟ آپ ساری بات سن رہے ہیں۔ جی، میں نے ساری گفتگو سنی ہے۔ بات دراصل میں یہ ہے کامران شاہد بھائی کہ جتنی بھی کل عدم تنظیمیں ہیں، جن کا نام ابھی مولانا نے لیا کہ وہ 39 کے قریب تنظیمیں ہیں، انہیں کل عدم قرار دیا گیا۔ کچھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہا۔ دیکھیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک نئے معاشرے کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سنی تحریک وہ واحد جماعت ہے جو اچھے کو اچھا کہتی ہے اور برے کو برا کہتی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق جو کچھ پیچھے ہوا، بھائی سنی تحریک کے مرکزی قائد بانی سنی تحریک بھائی محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی کو جب شہید کیا گیا تو اس میں ارشد پولکا نامی شخص ملوث تھا۔ آپ کی ایجنسیاں، آپ کی گورنمنٹ نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس شخص کا تعلق جو ہے وہ اس وقت سپاہ صحابہ نامی تنظیم سے، اب بعد میں اہل سنت والجماعت سے۔ اب مسئلہ صرف اور صرف بڑا یہ ہے، اب جس طرح مولانا نے کہا کہ آپ ثابت کریں، ڈیفائن کریں، دیکھیں ثابت کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ کام کس کا ہے؟ آپ کی ایجنسیوں کا، آپ کی عدالتوں کا ہے۔ کیس چلتے رہتے ہیں، میری بات سنیں، یہاں کیس چلتے ہیں، پھر وہ دب جاتے ہیں، فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں تو ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہیں، ہمیں احباب بتا رہے ہیں، اب ہم تو جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا تعلق اس جماعت سے ہے، اس وقت سپاہ صحابہ سے، اب لازمی بات ہے ہم تو اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے نا۔ اب نقشبندی صاحب، آپ کی بات کنٹینیو رہے گی، میرے پاس بریک کا ٹائم ہو گیا، آپ کی بات کنٹینیو رہے گی یہیں سے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمان کا خون بہہ جاتا ہے، فرقہ بندی کے نام پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے مار دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ادھر۔ اس میں آج پروگرام کر رہے ہیں، میرے ساتھ سنی تحریک کے لوگ بھی موجود ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی موجود ہیں، تمام لوگ موجود ہیں۔ اگر میں کراچی میں جا کے سنی تحریک کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں نقشبندی صاحب سے بات کروں، یہ آپ کا ایک تو آپ بات کمپلیٹ کر دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے سامنے آپ کا ایک اعلان پڑا ہوا ہے جس میں آپ نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ سندھ حکومت کو کہ اہل سنت والجماعت کی مساجد پر 3 یوم میں قبضہ ختم کرایا جائے، اور آپ نے یہ کہا کہ قبضہ جو ہے آپ نے کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ پہ اس کا الزام عائد کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کر کے ملک میں انتشار پھیلانے والی کالعدم تنظیم سپاہ صحابہ پابندی عائد کی جائے، اور آپ نے یہ کہا کہ فرقہ واحد کو ہوا دینے والے ٹی وی اینکر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو نقشبندی صاحب، یہ بھی کوئی بڑا انتہا پسندانہ موقف نہیں ہے؟ ٹی وی اینکر سے لے کے آپ نے سبھی کو جو رگیت دیا اس کے اندر۔ اصل میں آپ بہت بڑے موضوع کو کامران بھائی ایک چھوٹے سے وقت میں، پھر آپ کا ہر چکے 2-3 منٹ بعد آپ کمپلیٹ کریں، کبھی وقت آ جاتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں جی میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک یہ 2-3 باتیں آپ نے اس میں کر دی ہیں،
میرا موقف اس میں صرف یہ ہے، بلکہ یوں کہوں کہ سنی تحریک کا موقف اس میں یہ ہے کہ کراچی میں آپ چونکہ اس وقت کراچی کی انکوائری کروا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں مساجد پر قبضے کون کرتا ہے۔ اس وقت بھی اورنگی ٹاؤن میں بلال مسجد پر قبضہ ہوا، مجھے بتائیے کہ اس مسجد پر قبضہ کس نے کیا؟ کورنگی میں مسجد ہے، اس پر قبضہ کس نے کیا؟ قائد آباد میں عرفات ٹاؤن میں ایک مسجد ہے، بتائیے اس پر قبضہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ یہ وہ مساجد ہیں، ہم نے گورنمنٹ کو ان کے نام دیے باقاعدہ۔ مطلب فرقہ واریت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک آسان سی بات ہے کہ جو جس کی مسجد ہے اپنی اپنی مسجد میں ہر کوئی اللہ اللہ کرتا رہے۔ مطلب کیا ضرورت ہے دوسرے کسی مسلک کے آدمی کو آ کر مسجد پہ دھاوا بول دینے کی، وہاں کے امام کو نکال کے باہر کر دینے کی، اور وہاں پر جناب والا اپنا ایک سلسلہ قائم کر دینے کی؟ تو ہوا تو فرقہ واریت اسی کا تو نام ہے کہ مطلب ایک بندہ کیا مطلب جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں کیا وہ اللہ اللہ نہیں کرتے؟ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں کیا وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کورنگی ٹاؤن میں، عرفات ٹاؤن میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ نے قبضہ کیا وہاں پہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ اب لفظ تنظیم سپاہ صحابہ کا استعمال ہو جائے یا مسئلہ کے دیوبند ہو جائے، اب دیوبند کو آپ سپاہ صحابہ سے الگ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ بولا لدھیانوی صاحب نے تو دیوبند سے الگ اور دیوبند کو سپاہ صحابہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ایک ریپرزینٹیو آدمی بیٹھے ہوئے لدھیانوی صاحب کے حوالے سے مطلب یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق سپاہ صحابہ سے، پورا مسئلہ کے دیوبند اب وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ اب خالی ان کی بات نہ کر کے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ وہی لوگ ہیں۔ اب مثلا یہ ان سے ان کا تعلق ہے، ان سے ان کا تعلق ہے۔ میلاد کے جلوس پر جو حملہ ہوا فیصلہ آباد میں تو وہ الزام سپاہ صحابہ پر عائد ہوا، اس کو ڈیفائن کرنے والے آپ کے کراچی میں مفتی نعیم صاحب تھے، تو مفتی نعیم صاحب کا تعلق سپاہ صحابہ سے، وہ کسی بھی جگہ سپاہ صحابہ سے ڈیفائن کر رہے تھے۔ اب ان سے پوچھ لوں مولانا صاحب، یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اتنے ہماگیر الزامات جو لگائے گئے وہ آپ اس کے مستحق ہیں، لیکن الزامات وہ سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکے چھپے الزام نہیں کہ میرے پروگرام میں لگا۔ جی 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 میری بات اگر مکمل ہو جائے، میں کہہ رہا تھا اس کا جواب لے لوں پھر آپ کے پاس آ جاؤں۔ میں ایک دفعہ یہ بات مکمل ہو جائے پھر مولانا بتائیے۔ دیکھیں اس وقت جب بھائی سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب مرڈر ہوا تھا، آپ کا گن مین جو تھا عابد، 5 افراد ایک ہی وقت میں اورنگی ٹاؤن میں آپ جمعہ کی نماز پڑھانے جا رہے تھے اور آپ کا قتل ہوا، آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت جو شخص آن دا اسپوٹ مارا گیا اس کا نام تھا ارشد پول کا، اور 3 ماہ قبل ہی وہ جیل سے رہا ہو کر کے واپس آیا تھا، اور جیل سے وہ آیا اور اس نے اس قتل میں وہ باقاعدہ ملوث رہا۔ اب یہ خود بتا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس تنظیم سے تھا۔ ٹھیک، اب میں ان سے پوچھ لوں، جس طرح اگر پوچھوں گا ٹائم نہیں ملے گا۔ مولانا صاحب میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو، میں تو آپ کو ڈفرنٹ طریقے سے نیوٹرل طریقے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ پہ الزامات ہیں، ان کا جواب دے دیجئے، دہرانے کی ضرورت نہیں مجھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، مولانا خضر الاسلام صاحب نے کراچی کی مختلف مساجد کا نام لیا ہے، میں بھی وہیں چلا جاتا ہوں اور آپ بھی ہم اکٹھے ہی چلے جائیں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ وہاں جا کر کے تحقیق کر لیں گے، اگر وہ مسجد بریلوی مسلک کی ہوئی اور ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، میری مراد سپاہ صحابہ ہے، تو انشاءاللہ 5 منٹ کا وقت نہیں گزرے گا، وہاں سے اسے باگزار کرا کر کے میں مولانا کے سپرد کروں۔ لیکن نقشبندی صاحب یہ تو بڑی اچھی بات کی، اس سے تو فہم و تفہیم پیدا ہو سکتی ہے، یہ الزام سے بری ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ اگر مطلب اس میں سپاہ صحابہ تنظیم ملوث نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اگر اس میں مسلک دیوبند ملوث ہے تو کیا یہ اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد ان کا مسلک دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جناب میں نے میری تو ایک جماعت سے تعلق